بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ صاف صاف پڑھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کریم کو خوبصورت بنا کے پڑھو۔ اور ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو شخص قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ خوبصورت آواز میں خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ جیسے اس کے الفاظ اور جو تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا کرتے تھے، جیسے اس کے الفاظ بعینی ہی ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس کی ادا، اس کا تلفظ بھی وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اور اس کے مطابق تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تجوید کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مخارج الحروف و معرفت الوقوف، یعنی قرآن کریم کے الفاظ کے مخارج، ان کی صفات اور اس کے وقف کی پہچان کو تجوید کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت تلاوت کیسی تھی؟ تو فرمایا حرفا بحرف، یعنی ہر لفظ کو جدا جدا خوبصورتی سے ادا کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کا جیسے الفاظ اور رسم الخط محفوظ ہے، بعینی ہی اسی طرح اس کا ادا اور اس کا تلفظ بھی محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے حفاظت معانی کے لیے تو علم صرف، علم نحو اور دیگر علوم کو ترتیب دیا گیا، اسی طرح سے قرآن کریم کے تلفظ اور اس کی ادائیگی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے علم تجوید کو ترتیب دیا گیا۔ اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا نماز کے درست ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور قیامت کے دن حافظ قرآن سے بھی یہی کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتے جاؤ جیسے تم دنیا میں با تجوید ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ وہیں ہے جہاں تم آخری آیت پر پہنچو۔ لہٰذا قرآن کریم کو ہمیں صحیح درست طریقے سے اس کے مخارج کو، اس کی صفات کو اور اس کے بنیادی قواعد کو جان کر سمجھ کر تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہم آئندہ کی چند ویڈیوز میں اسباق کی صورت میں تجوید کی مختلف چیزیں سیکھیں گے، انشاءاللہ اس کے قواعد کو سیکھیں گے، ان کی پریکٹس کریں گے اور ممکنہ غلطیوں کو جانیں گے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور اپنی تلاوت کو بہتر کر سکیں اور قرآن کریم کو با تجوید خوبصورت آواز سے پڑھ سکیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔